अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले वाली एपिसोड में हमने दरगुजर करने वालों के बारे में, सब्र करने वालों के बारे में पढ़ा कि हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को क्या नसीहत फरमाई और अल्लाह ताला ने सूरतुल हामीम सजदा में क्या फरमाया कि बुराई को भलाई से दफा करो, कि अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक करता है तो आप उसके साथ अच्छा सलूक करें तो बेशक उसकी बुराई खत्म हो जाएगी, दफा हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। खुसूसी तौर पर ये सिर्फ मुबल्लिग़ दीन में जरूर होनी चाहिए कि अगर कोई उससे बुरा सलूक करता है, उसकी कोई बात से वो कोई दूसरा अक्ता जाता है, तो मुबल्लिग़ दीन को चाहिए कि भलाई से ही उस बात को दफा कर दे, उस बात को खत्म कर दे। ऐसी तौफीक समझदारों को और इल्म वालों को ही होती है। जिस इंसान में ये सिफत होती है उसकी जुबान में भी असर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई दफा सब्र करने की तलकीन की, उसके दर्जात भी फरमाए। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नी जज़यतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून। बेशक आज मैंने उन्हें यानी ईमान वालों को सब्र के बदला में जो उन्होंने किया ये जज़ा दी है कि वही कामयाब हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाते हैं। और सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो डरते हैं, जो खुशू करते हैं। इन लोगों को आदत होती है सब्र करने की, दरगुजर करने की, तो उनके लिए ये बात आम हो जाती है, उनके लिए ये बात मुश्किल नहीं होती। सूरतुल बकरा आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। सब्र करने वालों पर अल्लाह ताला दुनिया में भी बहुत ज्यादा रहमतें, अनायतें फरमाते हैं और आखिरत में भी उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, वबश्शिर साबिरीन। फिर उनकी सिफ्त बयान की है कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब भी उन पर मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ताला के लिए हैं और इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सब्र करते हैं। ये कोई भी परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई चीज गुम हो जाए, कोई फौत हो जाए, तो हम हमेशा यही पढ़ा करते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, कि वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की अनायात हैं, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है और वही लोग हदायत पर हैं। हदायत वाले लोग ही ऐसे कलमात पढ़ते हैं और हदायत वाले लोग ही सब्र करते हैं। लोगों की तकलीफ दे बातों पर सब्र करने वाला मुसलमान उस मुसलमान से बेहतर है जो सब्र नहीं करता। तिरमिज़ी की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दूसरों में घुल मिल कर रहे और फिर लोगों की तकलीफ दे बातों पर सब्र करे, वो उस मुसलमान से बेहतर है जो दूसरे में घुल मिल कर ना रहे और ना ही उनकी तकलीफ दे बातों पर सब्र करे। तो ये अच्छे मुसलमान के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि वो मुसलमानों में घुल मिल कर के भी रहे, अपने रिश्तेदारों में भी घुल मिल कर रहे और उनकी तकलीफ दे बातों पर, उनकी तलख मिजाजी पर सब्र भी करे। ये नहीं कि किसी ने तकलीफ दे बात कह दी तो आप किनारा कशी कर लें, नहीं, आपने सब्र का मुजाहरा करते हुए और इखलाक का मुजाहरा करते हुए उनके दरमियान में फिर भी घुल मिल के ही रहना है, उनसे किनारा कशी नहीं करनी, उनकी बातों पर सब्र करना है। बल्कि आपके तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद कर रहे हैं, आपके लिए बहुत आसान बात हो चुकी है सब्र करना। तो उनकी वजह से अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करते हैं, आपका तो फायदा ही फायदा है।
جب بھی آپ کے اوپر کوئی ایسا موقع تو آپ یہ آیت ضرور یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بار بار اپنے ذہن میں یہ بات ریپیٹ کرتی رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی دیں گے اور آپ کے درجات بھی بلند کریں گے، آپ کی دنیا میں عزت بھی اور درجات بھی بلند اور برکتیں بھی رحمتیں بھی، آخرت میں تو کیا ہی بات ہے کہ اس کا کیا ہی بہت اچھا صلہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ انسانی خوبیوں میں سے صبر سے زیادہ بہتر اور کوئی خوبی نہیں۔ جو انسان صبر کرتا ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک پرسکون سی کیفیت ہوتی ہے، اس کی بات میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ صبر کے بارے میں بہت سی مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہیں، بہترین سے بہترین مثالیں ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض انصاریوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو مال ہوتا ہے میں اسے تم لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھتا، لیکن یاد رکھو جو شخص بے نیاز رہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اور جو صبر کی عادت بنا لے اللہ تعالیٰ اسے توفیق فرما دیتا ہے، اور کسی کو دی گئی نعمتوں میں سے صبر سے زیادہ بہتر اور کثیر الفوائد کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ کہ دیکھیں نا کتنے تحمل سے، کتنے صبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے رہے، دینے سے پہلے یہ سب کچھ نہیں بتایا، دینے کے بعد فرمایا، کتنی حکمت سے سب کو بتایا کہ میں کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھتا، تم لوگوں کو دے دیا کرتا ہوں۔ اور ایک ہی حدیث میں ہمارے لیے 3 یا 4 میسج ہیں کہ پہلے تو یہ ہم سوال سے بچیں، فضول سوال نہ کریں اور صبر کریں، جب بالکل ہی بات حد سے گزر جائے کوئی چارہ نہ ہو تو پھر سوال کریں۔ اور دوسرا میسج یہ کہ صبر کی عادت کو بنائیں، اپنائیں۔ تیسرے میسج یہ کہ جو کوئی صبر کرتا ہے، جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے، ہر ایک کو صبر کی توفیق نہیں دیتا، اسی کو تو دیتا ہے جو صبر کرنا چاہتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو مل جائے تو اس کے لیے بہت سے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں۔ بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، تو ایسے موقعوں پر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کے درجات بھی بلند کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 میں تو جانا کہ وہ لوگ جو مصیبتوں پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، رحمتیں ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں۔ تو آیت نمبر 155 میں ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور کمی کر کے مالوں میں سے اور جانوں میں اور پھلوں میں بھی۔ تو جو کوئی انسان ان چیزوں پہ صبر کرتا ہے تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو دیکھیں نا کہ صبر کرنے پر ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، جھٹ جاتے ہیں اس کے گناہ۔ اور اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں پہنچتی مومن کو کوئی تکلیف یا بیماری یا رنج، حتیٰ کہ کوئی فکر جو اسے لاحق ہوتی ہے، اس پر صبر کرنے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں صبر کرنا پڑے تو ہم ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مردوں اور عورتوں پر ان کی جان، اولاد اور مال میں ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پھر وہ صبر کرتے ہیں اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے آتی ہیں کہ انسان کے درجات بلند ہوں
اور انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ عنایات فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے اپنے مقربین بندوں میں شمار کرنے کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مقربین بندے، اگر ہم ہمیشہ ہر بات میں، ہر کام میں، ہر مصیبت میں صبر کریں گے تو۔ اور صبر کے وقت بھی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ریاکاری میں ڈالے، کہ آپ کے دل میں آئے کہ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ کتنا صابر ہے، تو اسی وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیں اور دل میں لے کے آئیں کہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر جو وسوسہ شیطان نے ڈالا تھا وہ دور ہو جائے گا۔ کوئی ایسا وسوسہ ہے تو آپ اسے برا مانیں، آپ کے دل میں آیا، آپ کے بس کی بات نہیں، لیکن آپ اسے برا ضرور مانیں کہ یہ تو غلط بات ہو گئی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آپ ہمیشہ شیطان سے چکنے رہیں، وہ انسان کا صریح دشمن ہے، انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔